بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ ہندوستان کے بادشاہوں میں ایک عظیم الشان بادشاہ گزرا ہے، جس نے ایک سپاہی کے درجے سے ترقی کر کے شاہی کا مرتبہ حاصل کیا تھا۔ اس کا دادا ابراہیم خان سوری تلاش معاش کے لیے ہندوستان میں وارد ہوا اور مدت العمر امرائے لودھی کی نوکریاں کرتا رہا۔ اس کا باپ حسن خان، جو ہندوستان ہی میں پیدا ہوا تھا، حسن لیاقت کی بدولت ابراہیم لودھی کے عہد میں 500 سواروں کا افسر مقرر ہوا اور صوبہ بہار میں سہسرام کا پرگنہ اس کو بطور جاگیر کے مل گیا۔ فرید خان، جو آئندہ شیر شاہ کہلائے گا، عالم جوانی میں باپ کی سختیوں سے ملول ہو کر سہسرام سے جونپور چلا گیا اور وہاں تحصیل علم میں مصروف رہ کر علم ادب اور تواریخ میں اس نے بڑی مہارت پیدا کی۔ آخر منا پر چاکر باپ نے بلا لیا اور جاگیر کے کاموں میں کا انصرام اس کے سپرد کیا۔ اس ہونہار نے ایسا عمدہ انتظام کیا کہ رعایا خوشحال اور باپ کا خزانہ مالا مال ہو گیا۔ باپ کی وفات کے بعد ابراہیم لودھی کے حکم سے جاگیر خود اس کے نام ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ایک انقلاب عظیم واقع ہوا۔ ابراہیم لودھی مارا گیا۔ بابر فتح یاب ہوا۔ صوبہ دار بہار خود مختار بادشاہ بن بیٹھا۔ اب فرید خان بہار کے نئے بادشاہ کا ملازم ہو گیا۔ ایک روز تلوار سے شیر کا شکار کیا۔ اس دلاوری کے صلے میں شیر خان کا خطاب پایا۔ پھر شاہ بہار سے ناچاقی ہو گئی تو آ کر بابر کے ہوا خواہوں میں داخل ہو گیا۔ بابری دربار کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر اس نے خوب جانچ لیا کہ اگر ہمارے پٹھان بھائی باہمی نزاع کو دور کر کے یک دل ہو جائے تو ان مغلوں کو ابھی دم کے دم میں ہندوستان سے نکال باہر کر دیں۔ اس کے احباب نے یہ باتیں سنی تو جوانی کی ترنگ سمجھ کر اس کا مضحکہ اڑایا۔ بالجملہ وہ بابری دربار سے مایوس اور متنفر ہو کر بلا رخصت چل دیا اور پھر دربار شاہ بہار کا تقرب حاصل کیا۔ جب شاہ بہار نے عالم فانی سے ملک جاودانی کی راہ لی تو اس کے جانشین کو خارج کر کے شیر خان نے ملک بہار کو اپنے قبضہ تصرف میں کر لیا۔ پھر ملک بنگالہ کی تسخیر پر متوجہ ہوا۔ اسی اثنا میں ہمایوں نے اس پر لشکر کشی کی۔ چند معرکوں میں شیر خان غالب اور ہمایوں مغلوب ہوا، مگر قنوج کی آخر جنگ میں تو ہمایوں نے ایسی ہزیمت پائی کہ پھر ہندوستان میں ٹھہر ہی نہ سکا۔ چار و ناچار ایران جا کر پناہ لی۔ اب شیر خان بلقب شیر شاہ ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک ہوا اور جو منصوبہ اس نے باندھا تھا پورا کر دکھایا۔ اس بادشاہ کو ایجاد قوانین کا بڑا ملکہ تھا۔ رعایا اور کاشتکاروں کی سرسبزی کو ہمیشہ مد نظر رکھتا۔ کسی ملک پر چڑھائی کرتا تو کسانوں کو آزار نہ پہنچاتا۔ زراعت کی پامالی کا عوضانہ دلاتا۔ عدالت گستری میں چاہے اس کا عزیز و قریب ہی کیوں نہ ہو، کسی کی روح رعایت نہ کرتا۔ راستوں کی امن و حفاظت کا خوب بندوبست کیا تھا۔ کوئی تاجر اثنائے راہ میں مر جاتا تو اس کا مال اس کے وارثوں کو پہنچاتا۔ فوج کے گھوڑوں پر داغ لگانے کا قاعدہ اسی نے اختراع کیا تھا۔ خیرات خانے اور سرائے بکثرت تعمیر کرائے۔ کاروانوں کی آمد و شد کے لیے عمدہ سڑکیں بنائی۔ غرض وہ بڑا عالی ہمت، فیاض اور منتظم تھا، مگر کئی معاملوں میں اس نے دغا و فریب بھی کیا جو اس کے اخلاق پر سخت بدنما دھبا معلوم ہوتا ہے۔
اس کی موت قلعہ کل نجر کے محاصرے کے وقت اس طور سے ہوئی کہ غنیم کا گولہ اس کے میگزین میں پڑا، جس سے اس کا بدن پھک گیا۔ اس نزاع کی حالت میں بھی وہ اپنی فوج کو قلعے پر حملہ کرنے کا حکم دیتا رہا، اور جوں ہی فتح کی صدا اس کے کان میں پہنچی، خدا کا شکر ادا کیا اور پھر سانس نہ لیا۔